بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ پورے عالم انسانیت کے لیے کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، جو کہ پورے عالم انسانیت کے لیے ایک مثال ہے. وہ شخصیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے. ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے. ہمارے نبی کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا. قرآن پاک ہمارے نبی پر رفتہ رفتہ 23 سال میں نازل ہوا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی مہربان اور ایماندار تھے. ان کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسلام کی روشنی سے منور کیا اور 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ وہ یہ کہ قیامت تک میرا تیرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. سارے کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چاپ لگا دی. آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا، آپ باہر نکلے تو کچھ جاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی. کوئی جاڑی ایسی نہیں تھی جس کے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا. تو چند جاڑیاں دور جگہ جگہ پر تھی. تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا، جابر ان جاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے. جابر گئے اور کہنے لگے اے جاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ. چاروں طرف سے جاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو جاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہوں پر چلی گئیں. حتیٰ کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. تو ہاں، سردی کے موسم میں آپ نکلے. کھجوریں گرمی میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجوریں نہیں ہوتی. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ جی بھوک لگی ہے. آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے. حضرت ابوبکر عمر نظر آئے. کہا کیوں باہر کھڑے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے. تو کافی سارے اکٹھے تھے جن کو بھوک لگی تھی. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کہ ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اب تو سردی کا موسم ہے، بلکہ ایک دم اٹھے اور کھجور سے کہنے لگے کہ ایک کھجور کے درخت اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں. تو فوراً پتوں سے تازہ تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ کے گرنے لگی. ساری چادر بھر گئی. آپ نے بھری ہوئی چادر اٹھائی اور صحابہ کے سامنے پیش کیا اور سب نے جب کھایا تو کچھ بچ گئی. تو آپ نے علی سے فرمایا جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، جا ان کو بھی کھلا. یہ ہمارے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت. آپ نے 2 خچروں پر سواری فرمائی. ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے ستا. آپ نے چند گھوڑوں پر سواری فرمائی. ایک کا نام ہے تراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لخیر، ایک کا نام ہے مرتجیل، ایک کا نام ہے مرتجیز، ایک کا نام ہے سجیل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب. یہ سب گھوڑے ہیں جس پر ہمارے نبی نے سواری فرمائی. آپ نے اونٹ پر سواری فرمائی جس کا نام ہے غسکر. آپ نے چند اونٹنیوں پر سواری فرمائی. ایک کا نام ہے غزوہ، ایک کا نام ہے شہبہ، ایک کا نام ہے جبغہ، ایک کا نام ہے قصوہ. 4 اونٹنیوں پر سوار ہوئے. حج کے موقع پر قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے تھے. آخری خطبہ کس اونٹنی پر سوار ہو کر دیا؟ قصوہ پر سوار ہو کر دیا. 11 تاریخ کا خطبہ کس اونٹنی پر سوار ہو کر دیا؟ جبغہ پر سوار ہو کر دیا. اس حد تک تفسیر ہمارے رب نے لکھوا دی ہے.
آپ نے 2 گدھوں پر سواری فرمائی، ایک کا نام غزیر ہے، ایک کا نام یافور۔ جب جنگ خیبر ہوئی، خیبر فتح ہوئی تو مال غنیمت آیا، جانور آئے تو گدھے آئے۔ ان گدھوں میں ایک گدھا آگے بڑھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ نبیوں میں آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو میں اپنی نسل میں آخری ہوں، میرے باپ دادے پردادے پر بھی نبیوں نے سواری کی، آپ مجھے اپنے حصے میں لے لیں۔ تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا، اس پر سواری فرماتے تھے۔ یافور اور بھی کئی کام کرتا تھا، کبھی آپ نے کسی کو بلانا ہوتا اور موقع پر کوئی خادم موجود نہیں ہوتا تو آپ یافور سے فرماتے، جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، تو یافور فوراً دوڑ لگاتا اور جا کے سیدھا ابو بکر کے دروازے پر ٹکر مارتا، تو وہ آدمی گھبرا کے باہر نکلتا کہ ٹکر کیا ہے ہماری۔ آگے دیکھا تو یافور شریف کھڑا ہوا تو پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ یہ یافور تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس دن یافور مدینے کی گلیوں میں روتا روتا چیختا تھا، بھاگتا تھا، آخر اسے صبر نہیں آیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ نبی کے بعد میرا جینا بھی حرام ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں میں ڈالو۔ آج کے بعد وہ کرو جو اللہ کا نبی چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، حساب کتاب شروع نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مقام محمود نہیں سج سکتا۔ اگر آپ کی شان دیکھنی ہو تو میدان محشر میں دیکھنا، کہنے لگے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے نیچے ہوں گے، لوگ چپ ہوں گے میں بولنے والا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولنے والا، لوگ نظریں جھکا رہے ہوں گے میں نظریں اٹھانے والا۔ آئیے دوستو، آج ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرنے والے کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ تو کریں کہ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے احکامات اور سنت مبارکہ کو کس حد تک جانتے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمان عالم کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو اپنی جان سے زیادہ پیارا جانتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔